حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ خاموش رہو یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ ادب کے ذریعے اپنی عزت اور علم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کا فن ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مانگی جاتی ہے۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے اس عمل سے کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی، اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہو گئی۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ استاد اگر کافر ہو تو شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو، اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کی نہیں مانتے اور اس میں آپ ماننے والے پیدا ہو گئے ہو تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس علم کم ہو تب بھی ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اس کا بھلا کرے جو میرے عیب مجھے تحفے میں بھیجتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو خود عالم کہے وہ ایک جاہل ہے۔ دل جوڑنا ہے تو اللہ سے جوڑو، کیونکہ انسان کو تو صرف دل توڑنا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ تینوں کام چھوڑ دو۔ اپنے والدین کا ادب کرو، خدمت کرو اور خیال رکھو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو پالتے رہیں گے تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ تب کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص ہم سے کھیل رہا ہو اور ہمیں ان کی چالوں کا پتہ بھی لگ رہا ہو اور ہم انجان بنے رہیں۔ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں، اور جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کے لیے ہزار بہانے۔ لیکن اگر مگر کا انجام حسرت اور کاش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دھول انسان کے دلوں پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر تنقید کرو تو نرم مزاجی سے کرو، نرم لہجہ اگلے بندے کا ضمیر جگائے گا اور سخت لہجہ اس کی انا کو جگائے گا۔ انسان کی زندگی بدل جائے اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب کمزوری یا بے وقوفی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی اور عاجزی کی علامت ہے۔ انسان نہ کرنا چاہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل سے نہ چاہے۔ دنیا والوں کا ذہن اس دن ٹھیک ہو جائے گا جس دن لوگ مٹھائی تقسیم کریں گے اور بولیں گے ہمارے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ تمہاری ساری سچائی کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانا، بس ہونا وہی ہوتا ہے جو تقدیر نے لکھا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ رب کریم تمہارے معاملات کس طرح سیدھے کرتا ہے تو یقین کرو کہ تمہارا دل رب کریم کی محبت میں پھٹ جائے گا۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ جو تمہارے بارے میں نیک گمان کرے اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو۔